نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشکا لنا اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں اج میں توڑی خدمت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی لا ریب و مقدس کتاب چو ایک آئے مبارکہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتے ہیں دعا گو ہاں کہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے منو سنا کے تو سن کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے چونکہ اج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک نو اسلام دی او عظیم جنگ بدر دے نام تو جڑی معروف ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے جس دے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام نو عزت اور فتح و نصرت دے نال ہمکنار فرمایا اور کفر دی انتہائی عبرتناک شکست جڑی ہے ہوئی اج میں وہ واقعہ توڑی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا قرآن پاک چوں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ نبی پاک دے غلاموں وقت یاد کرو جدو اللہ نے بدر دے میدان میں توڑی مدد فرمائی سی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ کے تسی کمزور سو تسی ادو تھوڑے سو طاقت وچ تسی تھوڑے سو فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کو ڈرو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس دا شکر ادا کر دے رہو تھوڑا جا میں ابتدا دے اندر عرض کرنا چاہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام دے اندر کوہ صفات چڑھ کے حضور نے ابو جہل دی پارٹی نو کافرن مخاطب فرمایا بھئی آؤ سارے میری گل سنو سارے کفار کوہ صفات حضور دے کول آ گئے
میرے نبی نے فرمایا اگر تانوں میں آکھاں اے پہاڑ دے دوجے پاسوں ایک لشکر تواڈے تے حملہ کرن والا ہے جڑا تانوں تباہ و برباد کر چھڑے گا، جڑا تانوں رون دے گا، جڑا تانوں شکست نال دو چار کرے گا، قتل و غارت کری کرے گا، تے کیا میری یہ گل مان لو گے؟ حضور نے کافروں نے جسے بلا کے گل کی تھی نا کہ اگر تانوں اے کہاں کہ پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر تواڈے تے چڑھن والا ہے، حملہ کرن والا ہے، جڑا تانوں ان قریب قتل کرے گا، ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر چھڑے گا، میری گل مان لو گے؟ سارے کافر یک زبان ہو کے بولے بالکل مننا گے، بالکل مننا گے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی کیونکہ تواڈے منہوں کبھی جھوٹ نکلے ہی نہیں، کیونکہ تواڈی زبان تو کبھی جھوٹ نکلے نہیں، اس واسطے سے مننا گے۔ حضور نے فرمایا یہی تانوں دسنا چاہنا میں اللہ دا سچا رسول ہاں تے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اتنی بین دلیل سنن تو بعد چاہیے سی کہ گل تسلیم کر دے، لیکن وہ عداوت اور دشمنی تے اتر آئے اور انہاں حضور علیہ السلام دینا متعلق کینہ اور بغض اور اناد اور حضور دی دشمنی وچ ہور اگے ود گئے، ایتھوں تک کہ کدی سرکار دے اوتے اجری سٹن لیا کے، کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر مارن، کدی اوباش کو جوان حضور دے پیچھے لا دین، کدی حضور علیہ السلام نو گلے مبارک وچ رسی پا کے بازار میں کسیٹن، مختلف ظلم و ستم انہوں نے کرنے شروع کر چھڑے۔ اسلام دے اوتے جڑے اسلام بانی اسلام دی تعلیمات دے نو ہٹان واسطے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے ظلم و ستم کرنا شروع کر چھڑیا، ایتھوں تک کہ سرکار نے تبلیغ اسلام نہیں چھڈی تے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آ گئے، انہاں کہا کہ ابو طالب اے تیرا بھتیجا جڑا ہے نا اے ایک نواں دین لے کے لگا ہوندا ہے اور وکھرے کو اپنے تبلیغ کردا پھردا ہے، اپنے بھتیجے نو موڑ لے نہیں تے اسی بالکل جنگ و جدال کران گے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا میرے بھتیجے عرض کی جی چاچا، بڑے شفیق چچا سن آپ دے، جی چچا جان آپ نے فرمایا پتر میں کلا ہاں تے بڈھا ہوں، اے پورا عرب ہے، پورے قبیلے نے، پورا خاندان ہے تے میں انہاں دے مقابلہ نہیں کر سکدا، لہذا میرا بھتیجا تو چھڈ دے یا نہ تبلیغ نہ کر، دین دے تو جڑے نہ پرچار کر، میں صدقے جاواں جس نے حضرت ابو طالب نے نہیں گل کیتی نا میرے تے تیرے مصطفیٰ جان ہم نے فرمایا چاچا جان ساتھ دے چھڑو تے مہربانی نہ دیو تے تہاڈی اپنی مرضی ہے، میرے ایک چند تے سورج تے دوسرے چند تے اگر کوئی جڑے چند رکھے نا تے آکھے اسلام دی تبلیغ چھڑ دے، چاچا میں اسلام دی تبلیغ نہیں چھڑنی پاویں کچھ بھی ہو جائے۔ جس نے حضرت ابو طالب نے نہیں گل سنی نا تو آپ نے فرمایا چل پھر جی بھتیجیا اے گل ہے مڑ تو ڈٹ جا میں تیرے نال ہاں، مڑ تو ڈٹ جا تیرا چاچا تیرے نال ہے، ہن تیرے وال کوئی اکھ بھی نہیں کرے گا جنی دیر تک ابو طالب تیرے نال ہے، بالکل تو ڈٹ کے اپنے دین دی تبلیغ کر۔ حضور نو جس نے حضرت ابو طالب دی سپورٹ مل گئی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب اور اسلام دی تبلیغ دے اندر دن دگنی تے رات چگنی طریقے دے نال حضور علیہ السلام تبلیغ اسلام کر دینے پے۔ ہن ہویا کی جس وقت اسلام دی تبلیغ شروع کیتی نا اور دن بدن اسلام پھیلدا جائے، کفار نے میٹنگ کیتی بھئی یہ تے کم بڑا خراب ہوندا جاندا ہے، یہ تے لوگ دھڑا دھڑ اے دے مذہب تے دین وچ جائی جاندے نے۔ اتبا ایک کافراں دا بہت بڑا لیڈر سی، سپاہ سالار سی، انہاں کہا اتبا تو جا تے جا کے اس محمد عربی نو کوئی پوچھ لے گا کہ اندر دی گل پوچھ لے کہ معاملات کی نے کہ جے کوئی پیشکش ہے دی تے پوری کرنے۔ اتبا آ گیا حضور دے کول آ کہندا ہے محمد عربی بھئی جے تے کوئی مال شال چاہیے اسی دے دینے ہاں، اے وکھرا کم نہ کر وچ دین وکھرا نہ لے کے آ، جے تینوں کوئی سلطنت چاہیے کوئی علاقہ چاہیے بادشاہی چاہیے اسی وہ دے دینے ہیں، جے تینوں کوئی عہدہ چاہیے سرکاری اسی وہ تینوں دے دینے ہیں، اے کام نہ تو کر۔ جس نے اتنی گل ہوئی نا میرے حضور علیہ السلام دے غلاموں اتبا نے مختلف پیشکش کی تھی، سرکار علیہ السلام نے پوچھا گل مکمل ہو گئی ہے، انہوں نے کہا بس میری گل مکمل ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے جواب سورت طٰہٰ دیاں ایتاں پڑھنی شروع کر چھڑی، سورت طٰہٰ دی جس نے تلاوت کی تھی نا ہن اتبا سندا پیا قرآن تے سندا پیا صحابہ قرآن کولوں۔ اج دنیا دا قاری قرآن پڑھے تے تسی سبحان اللہ دی آواز بلند کر دیو، اج دنیا دا قاری قرآن پڑھے تے لوکاں دی اکھاں وچوں قرآن سن کے آنسو جاری ہو جاندے نے، اج دنیا دا قاری قرآن پڑھے تے قرآن دا اثر لوکاں تے ہوندا ہے، اج دنیا دا قاری قرآن پڑھے تے مجمع تے رکعت طاری ہو جاندی ہے، دنیا دا قاری قرآن پڑھے تے سبحان اللہ دی صداواں بلند ہوندیاں نے۔ میں صدقے جاواں جدوں صحابہ قرآن نے قرآن پڑھیا ہوے گا،
جدو صحابہ قرآن نے قرآن پڑھے ہوئے گا پھر کی نظارہ ہوئے گا, پھر کی جڑا ہے ادو سما ہوئے گا. میرے حضور دو غلامو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن پڑھا تکو میرے والا اتبا پہنا سرکار کو بیٹھ کے قرآن سنے پیا. میرے نبی قرآن پڑھ دے گئے, اتبا نے اپنے دوویں ہاتھ نا اینج کر کے پیچھے رکھے تے اپنا سر موڈے لٹکا کے نا آسمان پر دیکھنا شروع کر چھڑیا. میرے نبی قرآن پڑھی جاندے نے پڑھی جاندے نے, اتبا تے قرآن دا اثر ہوندا جاندا ہے اور اتبا تے قرآن اثر کردا پیا. اتبا یکدم چیخ مار کے اٹھیا اور دربار مصطفیٰ تے نکل گیا. کافر انتظار پہ کر دے نے اتبا آوے تے آ کے سانو خبر دے. ہاں بھی اتبا اس محمد عربی کو گیا سے کوئی پیشکش کچھ ڈیمانڈ کیتی ہے اونوں کوئی دسی اونوں. اتبا کہندا کافرو تانوں میں ایک گل دساں. انہاں کہ انہاں کہ محمد نو دے حال تے چھڑ دیو, محمد نو دے حال تے چھڑ دیو. جو میں سن کے آیا کلام او کلام کوئی عام کلام نہیں. اگر میں تھوڑی دیر اوتھے اور سندا تے میں بھی اودا غلام بن جانا سی. میں تے اوتھوں نس کے آ گیا, لہذا انہوں دے حال تے چھڈو. انہاں کہ تو عجیب آدمی ہے, تو چنگا بندہ, سن کو خبر لے کے دینا پیا. لو جی انہاں حضور علیہ السلام تے مزید ظلم و ستم کیتے کہ کسے طریقے اسی اسلام دی تعلیمات اٹھائے. چونکہ بات بڑی طویل ہے, ٹائم تھوڑا ہوندا ہے, میں شارٹ کر کے کرنا چاہنا. مختصر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پیارے چچا جان ایک دن شکار کھیڑ کے آئے نا تے آپ دی لونڈی نے آپ دی گھر دی ملازمہ نے آکھیا کہ امیر حمزہ اج تواڈے بھتیجے نو نا محمد نو ابو جہل نے ماریا جے تے زخمی جو اپنے گھر وچ. حضرت امیر حمزہ حضور نے بڑا پیار فرماندے سن. امیر حمزہ نو جلال آ گیا, سرکار ال نہیں گئے, سیدھا ابو جہل دے گھر گئے. او تیر کمان تے اگے ہتھ پھڑے, سیدھا کمان ماری جا کے ابو جہل دے سر وچ, سر پاڑ گیا, خون دے فوارے چھٹ گئے. حضرت امیر حمزہ حضور دے کول آ گئے, فرمایا محمد. عرض کی جی جی چچا جان. فرمایا پریشان نہ ہو, بے فکر ہو جاؤ, جیڑا تینوں ابو جہل نے مارے نا میں بدلہ لے, میں سر پاڑا ہے اودا. حضور علیہ السلام فرمایا چاچا میری تے ڈیمانڈ ہی نہیں, میری تے ڈیمانڈ ہی نہیں. فرمایا تو خوش نہیں ہویا؟ عرض کی نہیں چاچا میں خوش نہیں ہویا. تو کیویں خوش ہوے گا؟ فرمایا چاچا جے تسی کلمہ پڑھ لو تو مینوں زیادہ خوشی ہوے گی, جے تسی کلمہ پڑھو تو مینوں زیادہ خوشی ہوے گی. حضرت امیر حمزہ حضور دا کلمہ پڑھ لیا. اچھا جس نے حضرت امیر حمزہ حضور دا کلمہ پڑھیا نا کفر دے اندر جناب کھلبلی مچ گئی. ایڈا بڑا ساڈا سردار اے لگا کہ ادھر ایک خطرے دی گھنٹی وجدی پئی ہے. انہاں آکھیا بھئی ہن گل اے وے اسی ساری تدبیراں کر کے ویکھ لئیاں نے, ہن بس نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری, اینو قتل کرو معاذاللہ ختم کرو, اے معاملہ ختم کرو. اس واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عمر بن خطاب دا نام لیا گیا. عمر بن خطاب چرنی جوان ہے اور بڑا دی تلوار چ مہارت ہے. بھائی عمر بن خطاب تو جائے گا تیرا ٹارگٹ ہے اس محمد نو قتل کرے گا. فاروق اعظم تلوار پھڑی حضور دے آستانے وال. اے میں اگے جا کے جو شان فاروق اعظم بیان کراں گا پھر ساری ڈیٹیل نہ بیان کراں گا. فاروق اعظم آئے تلوار انج لہرا کے حضور دے آستانے وال. میں صدقے جاواں حضور علیہ السلام دے صحابہ ویکھیا عمر آ رہے نے. عرض کی یا رسول اللہ عمر ہوندا ہے ہاتھ میں تلوار ہے. فرمایا صحابہ بے فکر ہو جاؤ, عمر آیا نہیں عمر بلایا گیا. عمر آیا نہیں عمر بلایا گیا. لو جی عمر پاک بھی آئے, مختصر حضور دا کلمہ پڑھ چکے. میں اگے جانا چاہنا اس واسطے شارٹ کر کے اس پہ کرنا. حضور دا کلمہ پڑھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس نے حضور فاروق اعظم بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوویں جوان حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دے جناب سب میں شامل ہو گئے. شیب ابی طالب والا معاملہ بھی گزر گیا. 3 سال لاک ڈاؤن رہا. تسی تے دنیا دا لاک ڈاؤن سن دے بجیا دکاناں بند کر لو تو 6 بجے بند کر لو نا. کبھی شیب ابی تاریخ مورخ کی تاریخ پڑھ, خدا دی قسم تیرے رونگٹے کھڑے ہو جان گے. جدو کوئی خوراک کوئی پانی کوئی کھانا نہیں, بس نبی رحمت دا ساتھ ہے. اور حضور دے چچا جان حضرت ابو طالب حضور دے نال نے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں صدقے جاواں اتنی عظیم قربانیوں تو بعد 3 سال لاک ڈاؤن رہا, 3 سال محاصرہ رہا اور مجبور ہو کے کفر نے خود لاک ڈاؤن ختم کیتا اور محاصرہ توڑیا. اور جس وقت تھوڑے دن گزرے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال با کمال ہو گیا. تھوڑا ٹائم گزریا حضور دے چچا جان حضرت ابو طالب دا جس نے وصال با کمال ہویا دنیا تو چلے گئے. چاچے دا ساتھ بھی چھٹ گیا. حضور جس نے دیکھا حالات بڑے خراب نے, میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ مکے جو ہجرت فرماؤ مدینے چلے جاؤ. مولا علی حضور دے بستر تے حضور مدینے پاک اگے بھی تانوں کئی بار گل سنائی ہے لیکن چونکہ اگے جانا چاہنا موضوع ہے اگے وے. حضور مدینے تشریف لے, مدینے دے کچھ لوگ کچھ قبیلے حضور دے پہلے کلمہ پڑھ چکے سن. حضور مدینے آئے, استقبال ہویا. مدینے پاک آ کے سرکار دی سکونت اختیار کی تھی تے منافق تے ہر دور وچ ہی ہوندا ہے. اودوں بھی سی تے اج بھی ہے. اودوں بھی نمازاں بھی حضور پیچھے پڑھدے سن, جمعے بھی حضور دے پیچھے پڑھدے سن, ہاتھ بھی چومدے سن تے کان پیچھے جا کے برائیاں بھی اج بھی ویکھ لو یہ حساب ہے. جمعے بھی پڑھی ہوندے نے, نمازاں بھی پڑھی ہوندے نے, چغلیاں بھی کیتیاں ہوندے نے, غیبتاں بھی کیتیاں ہوندے نے, گلے بھی کیتیاں ہوندے نے. اے منافق ہر دور دے اندر ہی ہے. حضور تشریف لے آئے مدینے پاک,
مدینے دے کچھ منافقاں حضور دے مگر نمازاں پڑھنیاں نبی پاک پیچھے جمعے پڑھنے تے ادھر خبر گھلنی اونج جے اینے کو ٹکر جے اینا کو اسلحہ جے اینا کو مال جے انہاں دے حالات اینے کو جے اے ماڑی جے انہاں کو مال ایڈا کو اے ساری رپورٹ انہاں گھلنی مختصر جس وقت یہ رپورٹ مکے تر گئی نا ابو جہل دے ٹبر تک انہاں کہا بھئی ہن ماڑے موڑے ہیں چند مہتر طبقہ جویں اسی اپنی زبان تو چلنا یا کسان تے کمزور تے انصاری اور جناب علی مہتر طبقہ کمزور لوگ جڑے نے اے دے نال نے لہذا حملہ کرو ایکو بلے تے مارے جانے نے سارے تے اسی انہاں دا دین ہی ختم کر چھڑاں گے بندہ ہی ختم ہو جائے گا سارا ہویا کی کہ پلان بن گیا ہن میری تقریر شروع ہو لگی پہلے میں سارا مڈ بنے پلان بن گیا منصوبہ بن گیا کہ 1000 دا لشکر جرار لے کے مسلمانوں دے حملہ کرو ہن ادھر لشکر جرار 1000 تلواراں تیر نیزے برچھیاں اور جناب جنگی لباس سرا اور جناب شراب اور عورتاں نچن گان والیاں دل لبان والیاں نال خوراک نال اونٹ ذبح کرنے واسطے گوشت کی فراوانی یعنی ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے ادھروں اوٹ اور پہ ادھروں سرکار نے فرمایا مدینے پاک میں جڑنا مدینے دی گلیاں خون نہ رنگین نہیں کرنی مدینے تو باہر حضور بھی بدر دے میدان وچ پہنچے اچھا ادھروں ابو جہل دا قافلہ آ گیا ادھر سرکار چلے گئے میدان بدر دے اندر بدر دے میدان دے اندر جس نے جا کے ادھر حضور دا جڑے پڑاؤ لگ گیا وہ پہلے ہی پہنچ چکے سن ادھر 1000 بندہ تے ادھر 313 کنے صرف 313 ادھر 1000 ادھر 313 تے ادھر ہر قسم دی خوراک تے شراب تے جناب علی ہر قسم رقص و سرور دی محفلاں تے ادھر منہ روزے رمضان شریف دے دن 17 رمضان دی تاریخ عرب کی گرمی تے تلواراں کول ٹوٹل اسلحہ حفیظ جلندری نے بڑی سونی دی ترجمانی کی تھی ہے ذوق نبی دو غلاموں تو جو فرمائیو ادھر 1000 دا لشکر ہے ادھر 313 نے ادھر ہر قسم دا اسلحہ تلواراں تے تیر تے پرچیاں تے نیزے نے تے رقص و سرور دیاں محفلاں نے ادھر شراب و کباب ادھر منہ و روزے عرب دی گرمی تے حفیظ جلندری کی اندے کھڑے تھے اس طرف لا تو ابل کے لات حبل عزا منات اے بتاں دے نانے تے حفیظ جلندری کی آندے کھڑے تھے اس طرف کھڑے تھے اس طرف لاتوں حبل کے ماننے والے کھڑے تھے اس طرف لاتوں حبل کے کھڑے تھے اس طرف ختم رسل کے مال پڑھو محبت نال کھڑے تھے اس طرف ختم رسل کے مال نبی جو غلاموں میرے نبی میدان بدر وچ صف بندی پہ فرما دے نے حضور نے فرمایا اے صحابہ ادھر تے بہت بڑا لشکر جرار تسی 313 ہو دسو تہاڈا کی خیال ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے قدماں دے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والیا اے کملی والیا تیرے اگے ہو کے لڑاں گے تیرے پیچھے ہو کے لڑاں گے تیرے سچے ہو کے لڑاں گے تیرے کھپے ہو کے لڑاں گے یا رسول اللہ اسی اپنیاں جاننا توڑے قدموں تو قربان کران گے اے کملی والیا حکم تے جو تسی توڑے حکم دی تاخیر ساڈا تے ایمان ہے اسی تے اس جذبے دے نال کھڑے ہاں نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں حضرت مقداد عرض کی تھی یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں
جہاں کو محو جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں نبی دو غلاموں سرکار صف بندی پہ فرما دے رہے صف بندی ہو جاندی ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جنی دیر تک میں حکم نہ دے مانگا کوئی حملہ نہیں کرے گا جی یا رسول اللہ جویں جناب دا حکم ہے ادھر کفار دا لشکر سامنے وے ابو جال دا 1000 دا لشکر اتبا نکلیا شیبہ نکلیا اتبا دا بیٹا ولید نکلیا یہ تین بڑے بڑے جنگجو تے سپہ سالار نکلے بڑے بڑے کافراں دے نام نکلے جڑے کئی بندیاں دا مقابلہ کرنے والے اتبا للکاریا حد من مبارزن ہے کوئی تھوڑے وچوں ساڈے مقابلے تے آن والا ایک کفار دے بڑے نام بڑے جنگجو تے بڑے بڑے لیڈر تے سردار نے جس نے دن نکلے نے بدر دے میدان چ للکار دے پے میرے حضور نے فرمایا عبد الرحمن جی یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا اے سعد جی کملی والے عبداللہ ابن رواحہ جی یا رسول اللہ فرمایا جاؤ انہاں دے مقابلے دے توجہ فرمائیو اتبا شیبہ اور ولید یہ تین کافران دے وڈے نا سردار وڈے جنگجو سپہ سالار میدان میں ہاں لیاؤ مسلمانوں ہے تو سارے مقابلہ حلن مبارزن اے مبارزت پہ کرن حضور نے حضرت عبد الرحمن حضرت سعد اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھیجیا پچھلے تین گئے نا تے اتبا بولیا محمد عربی ساڈی انج بستی نہ کر انہاں چھیڑواں نوں کلے ساڈے مقابلے چ اسی سردار ہاں تو سردار کل انہاں چھیڑواں نال سانی لڑنا اے بکریاں چارن والے دے مقابلے مقابلے چ ساڈے چودھری دے مقابلے چ پتہ لگیا انہاں پتہ کیا ایک کمی تو ساڈے مقابلے کرنا پیا پتہ لگا جڑا آکھے نا آ کمی ہے تے آ چودھری ہے او ابو جہل والی سوچ رکھن والا ہے اسے ٹبر دا جڑے فکر رکھن والا ہے وگرنہ ساڈے نزدیک کمی ہوئے جڑا حضور تو دور ہے جڑا حضور تو دور ہے نبی پاک تو دور جڑا ہوئے او کمی ہے او چودھری ہو کے کمی ہے او کمی جڑا حضور دے او چودھری جڑا نبی پاک دے قدموں تو دور ہوئے او چودھری ہو کے کمی ہے او کمی جڑا نبی دے نعرے مارے ساڑے واسطے چودھریاں تو چنگا ہے یہ جڑا کمی ہے تے عام جناب میری چودھری ہے ابو جہل علی سوچ ہے یہ تے کافرانی سوچ ہے نا بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے نبی پاک تو غلاموں اتبا شیبہ تے ولید انہاں کیا محمد ابھی کو لیڈر کہل کو چودھری کہل تو ایک کمی سارے مقابلے کہلنا پیا حضور نے فرمایا 6 بات اب بھائی تجھے واپس آ جاؤ عبد الرحمن واپس آؤ ساتھ واپس آؤ عبداللہ ربا واپس آؤ کتھے وے میرے حمزہ آئے آئے حضور نے فرمایا میرے حمزہ کتنے لبیک یا رسول حضور میں حاضر ہوں فرمایا ابو عبیدہ کتنے وے جی حضور میں ہاں میرے نبی پاک نے دور بلا لینا آج میرے نبی صفا علی کتنے وے آئے یا فرمایا علی کتنے وے لبیک یا رسول اللہ کھڑے ہوئے نا حضور تین غلام آئے کیا نظارہ ہوئے گا حضرت امیر حمزہ حضرت ابو عبیدہ حضرت مولا مسلم کشا کرم اللہ وجہ کریم اے تین جوان آئے نا حضور نے فرمایا تانوں انہاں کافراں نوں تواڈے حوالے کرنا تانوں میں اللہ دی سپرد کرنا میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ کتھے وے یا رسول اللہ ابو عبیدہ جی یا رسول اللہ علی کتھے وے جی میرے آقا نبی نے فرمایا جاؤ تنے نہ مقابلے دے اندر انہاں کافراں نوں واسلے جہنم کرو میں صدقے جاواں کیا نظارہ ہوے گا کیا سما ہوے گا جدوں تن میرے نبی نے غلام بدر دے میدان وچ چل دے انہاں کافراں ول جاندے پے حفیظ جلندری دی قلم پھر تڑپ دی پئی او آندا یہ سن کر میرے حمزہ عبیدہ مرتضی نکلے یہ سن کر میرے حمزہ
خزاں نکلے لگاتے نعرہ لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے مل کے کہہ لو لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے صدقے جاواں نبی دے غلاموں کیا نظارہ ہے حضرت امیر حمزہ نے وار کیتا ہے پہلے وار وچ اتبا واصلے جہنم ہو گیا گردن اڑا کے رات جڑے جہنم میں چھٹی ہے دوسرا وار کیتا مولا مشکل کشا نے او دے بیٹے ولید تے علی دے تلوار دے نال پہلے وار وچ ولید دی گردن اتر دیے پئی ادھر شیبہ نے وار کیتا حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو گئے علی نے ویکھیا امیر حمزہ کی کھڑے نے علی ویکھیا اب جڑا ابو عبیدہ زخمی ہو گئے نے صدقے جاواں علی تیری تلوار دے وار تو صدقے جاواں میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے علی نے ویکھیا ابو عبیدہ میدان بدر وچ گرے نے علی چپ لے کے تلوار دا وار کیتا ہے ایک وار وچ شیپر دی گردن اڑایا ہے دوجے ہاتھ نال ابو عبیدہ نو چک کے موٹے تے پاڑے ہائے ہائے اللہ اوے میرے نبی دو غلاموں علی المرتضیٰ نے چپ لے کے تلوار دا وار کیتا شیبہ نو اڑا کے رکھ دیتا نالی علی نے دوسرے ہاتھ دے نال انج کر کے ابو عبیدہ نو اپنے موڈے تے پایا ہوئے علی تلوار لہران دینے پہ میدان بدر وچ علی چکر پھیلان دینے اوہ کافرو ہے کوئی علی دے مقابل میں چاؤن والا ہے کوئی حیدر دے مقابل میں چاؤن والا میں کتاباں وچ پڑھیا ہے ایک موٹے تے ابو عبیدہ نو پایا ہویا ہے ایک موٹے تے ابو عبیدہ نو پایا ہے دوسری ہاتھ دے نال تلوار لہرا دینے شیر خدا میدان دے چکر پیالان دائے تین کافر فٹے وٹے سردار قدم وچ پہنے ابو جال دی پارٹی وچ کھلپلی مچ گئی شور و گل مچ گیا رولا پہ گیا اللہ کو علی دی تلوار دی وار تو بچ جاؤ علی دی تلوار دی وار تو بچ جاؤ نبی دو غلاموں علی چچر پہلان دینے فرشتے مبارکہ پہ دینے کیا نظارہ ہے میرے کل الفاظ کوئی نہیں میں سنا سکا علی المرتضیٰ نے تلوار پھڑی ہے پھر آکھن دیو ملنو پھر آکھن دیو ملنو جس لے علی تلوار لے گئے میدان بدر وچ پھر دی ہونگے کہ میری محبت آن دیئے نبی دے صحابہ بھی علی المرتضیٰ دا نعرہ ماریا ہونے کہ اے ہو یا دونگے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا آج میں شیر اس واسطے پڑھے آئے اگلے جمعے میں شان علی بیان کر رہے تھوڑا جا ذہنی طور تے بھی تھی تیار ہو جاؤ اہل نظر کی آنکھ کا جے تے علی دا نا ہوڑی لینا جے پھر لب ہلان علی بھی جڑی ہے تُسی کوشش نہ کرو جے سینے دا دل لاگے کہنا پھر مل کے کہہ لو اہل نظر کی آنکھ کا علی علی اہل نظر کی تینوں میں اکے بھی کئی بری دسی آئے رب کعبہ دی قسمیں علی دا نام بازو بلند کر کے لینا میرے نبی دی سنت ہے اپنے نبی دی سنت عمل کر کے کہہ لے اہل نظر کی آنکھ کا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا اہل وفا کے دل کا
سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا تو علی المرتضی نالے تلوار لہران دینے پہ نالے ابو عبیدہ نو موڑے تے پاکے میدان بدر وچوں واپس حضور دے کول آگے ابو عبیدہ نو کندے تو اتاریا ابو عبیدہ زخمی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ منو شہادت درجہ تے نہیں نہ ملیا سوڑیا میں تے واپس آگیا وہاں نبی دا دریائے رحمت جوش وچ آگیا فرمایا او ابو عبیدہ بے شک تو واپس بھی آگیا ہے میں رب دا یاد اعلان کرنا اللہ تینو شہادت دا درجہ عطا فرمائے ابو عبیدہ تشریف لے نا واپس فرمایا میں وعدہ کرنا اللہ تینو شہادت دا درجہ دے گا لو جی جس وقت تین مرے نا لیڈر وڈے جدو وڈے سردار ہی لگے گا کھلبلی مچ گئی لوکی نصر پجڑ ابو جال شاطر آدمی تیسی آدھائے تے اپنی بے وقوفی تو مرے دے اے اپنی بے وقوفی کی وجہ تو مرے دے اے اوور کانفیڈنس انہوں نے چاہ گیا سی انہاں حملہ ٹھیک نہیں کیتا مختصر کٹھے کیتے سارے انہاں کیا انہیں انج کرو ابو جال کہہ لگا ہن انج کرو کلیاں نہیں یک بار کی حملہ کرو اے تسی 1000 بندہ ہو 313 انہوں نے ہتھ شاہی کوئی نہیں تے حملہ کرو انہوں نے ختم کر چھڑنے ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ جدو میں تنہوں حکم دے وہاں تو سب یک بار کی حملہ کر چھڑنے یار یک بار کی حملہ میں چلو ہو گیا چلو یار تعداد بھی کمپیریزن کریے تے او 3 گنا زیادہ نے او 1000 نے اے 313 چلو 313 دے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے شنڈے ہی ہو جاندے اور کھڑی کوئی ڈنڈے کوئی سوٹیاں کوئی تلواراں نہیں تیر نہیں کوئی ڈنڈا ہی اگے ہو جاندا اسلحہ پتہ ٹوٹل کتنا سی ہائے ہائے بندے 313 تے اسلحہ ٹوٹل حفیظ لندری دی بڑی سونی ترجمانی کی تھی انہیں کہا دنیا والے ہو تھے ان کے پاس اور اسلحہ بیان کردہ پیا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سریں اور 8 شمشیریں شمشیران تو تلواراں میں ہو جنہوں نے زنگ لگے ہیں وہ کھنڈیاں جناب علی اور 2 گھوڑے 6 سرا وہ جنگی لباس پانا لا 8 شمشیران ایک ٹوٹل اصل ہے تے ایمان کی ہے جذبہ کی ہے اور جڑا ایمان دی طاقت کی ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سریں اور 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں اے صحابہ کیویں گیٹے وڈے لشکر نہ لڑو گے تے صحابہ کی آندنے نہ تیگو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادہ شکالی کملی والے پر وہاں پر کیا ہے بھروسہ ہے تو ایک سادہ شکالی بھروسہ ہے تو ایک سادہ شکالی کملی والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا
نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی نبی پاک دو اللہ جس وقت باہم لڑائی شروع ہو گئی نا حضور نے بھی اٹیک دا حکم دے دیتا میرے حضور دے غلاموں 313 حضور نے بدر وچ کال دیتے نال ہی میری سرکار اپنی جھونپڑی عرش کے اندر چلے گئے اور میرے نبی نے دعا کی یا اللہ میرے کو آئی 313 نے جے اے بھی شہید ہو گئے تے تیرا نام لینا اور کو نہیں ہونا دنیا تے لہذا مدد فرما پھر قرآن کی آندا ہے جو میرے نبی نے دعا فرمائی نا میرے حضور نے دعا فرمائی اللہ دی مدد اللہ دی نصرت پہلا 3000 تے پھر 5000 پہلا 3000 فرشتے اترے پھر 5000 فرشتے میدان بدر میں رائے صحابہ کرام فرماندے نے اسی کسے کافر تے حملہ کرنے واسطے اگے ودیے جان لے مار لگی نا تلوار یا تیر یا نیزہ یا برچی اونوں اگریے پہلے اودی تلوار جڑی تاؤں لے کے تھلے جا پاوے کسے نوں حملہ کروا سکے جائیے پہلے بازو کٹیا جائے تے صحابہ فرماندے نے سانو آواز آوے اقدم حیسوم اقدم حیسوم اقدم حیسوم آواز آوے آواز دین والا کوئی نہ نظر آوے تے کافراں دی تاؤں بھی اپنا لئی جان تے بازو بھی کٹی جان تے نک بھی وڈے جان لتاں بھی وڈی جان نک وچوں دو اسی بڑے حیران ہو گئے کی ہوندا پیا اسی تے مار دے نہیں مرتے نے پے فرماندے نے اسی حضور عرض کیتے یا رسول اللہ کی معاملہ ہے حضور نے فرمایا اللہ دی مدد آ گئی ہے فرمایا صحابہ 5000 فرشتہ اس ٹائم بدر دے میدان میں تواڈے والوں لڑدا پیا تے اے تاں ہی تواڈے مارن تو پہلا گردناں لیندیاں پیاں تے بازو وڈیندے نے پے تے جناب نک کٹے جا رہے نے حضور تے صحابہ کہتے یا رسول اللہ اے حیزوم دی آواز کتھوں پی ہوندی ہے اقدم حیزوم اگے ود حیزوم اگے ود حیزوم اگے ود حیزوم حضور نے فرمایا حیزوم جبریل دے گھوڑے دا نام ہے ہائے ہائے جبریل حیزوم جبریل دے گھوڑے دا نام تے جبریل اپنے گھوڑے نوں حیزوم اگے ود فلانا کافر مارنا فلانا مارنا فلانا مارنا لو جی حدیث بخاری دے اندر ہوندا ہے کہ اے گتھم گتھا لڑائی ہوے پئی کافر واصلے جنم ہون پے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول چھوٹے چھوٹے دو مجاہد حضرت معاذ تے حضرت معوذ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ حضرت معاذ تے حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ننے ننے دو کتاباں اندر ہوندا ہے ایک دی عمر 7 سال تے ایک دی عمر 9 سال اے دوویں بچے انہاں دی جنگ میں شمولیت دی پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے پھر کبھی سنا دیا گا معاذ و معوذ رضی اللہ تعالی عنہما اے حضرت عبد الرحمن بن عوف میرے نبی نے ڈیوٹی لائی میں چونکہ بچے نے تو تساں انہاں نوں اپنے نال رکھنا ہے ایک ادھر ظالم دے کسی دا شکار نہ ہو جان انہوں تساں اپنے نال رکھنا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک پاسے معاذ نوں دوجے پاسے معوذ نوں رکھیا تے کھڑے نے لڑائی ہوندی پئی ہے حدیث بخاری ہے حضرت معاذ و معوذ دونوں بچے نے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف نوں مخاطب کر کے کہا یا عمی آرے ابھی جہلن اے چاچا جی اینا جو ابو جال کیڑا ہے ہائے ہائے یا عمی آرے ابھی جہلن اے چاچا جی اینا جو ابو جال تے سانو بکھاؤ کیڑا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ویکھن نکے نکے دو بال نکیاں نکیاں تلواراں ہتھے پھڑیاں نے ایک 7 سال دا ایک 9 سال دا تے ابو جال دا پتہ پوچھنے نے پئے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نا ابو جال دا تعارف پتہ کیویں کرایا ہائے ہائے اے بھی حفیظ نے ترجمہ کیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اے پترو تسوں کیوں پوچھ دیو پہ ابو جال دا پتہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ حضرت عبد الرحمن فرما دینے اے میرے او پترو او کوئی کلا نہیں کھلوتا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ تے بچے کی آنے نے اے چاچا جی اے کیڑی پہ گل کر دے ہو یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ
عبد الرحمان پوچھ دے نے پترو تسی کیوں پوچھ دے ہو کس واسطے پوچھ دے ہو تانوں ادنال کی کم میں تے دونوں شہزادے کی آندر اے چاچا جی قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا مارے کہ ناری کو سنا ہے گالیاں سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو ہن ذرا ویکھو میرے ول حدیث بخاری پڑھنا چاہنا عبد الرحمان بن عوف فرما دے ہلے میں انج کر کے اشارہ کیتا او بچیو آؤ جڑا کالے گھوڑے دے اوتے بیٹھا ہے ہلے میں اگوں کہنا سی کہ او ابو جہل عبد الرحمان بن عوف فرما دے میں اشارہ کیتا او پترو آؤ جڑا کالے گھوڑے تے بیٹھا ہے صحابی رسول فرما دے میں ویکھیا کی ہے چھوٹے چھوٹے شہزادے ننیاں ننیاں تلواراں پھڑیاں نے او ابو جہل وال دوڑ دینے پے تے جا کے ابو جہل دے گھوڑے دیاں لٹاں دے تلواراں مارنیاں شروع کی دیاں گھوڑا زخمی ہو کے گریا یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے ابو جہل دے تلواراں پہ مار دینے بے سد کر چھڑیا زخمانل چور کر چھڑیا لیکن ابو جہل دا سپاہی اگے ودیا چھوٹے شہزادے نے جناب تلوار ماری گردن اڑائی شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون دوسرا شہزادہ مسلسل ابو جہل نو واصل جہنم پہ کر دے ابو جہل دا اکرمہ بیٹا اگے ودیا ایک تلوار ماری جس ہاتھ وچ تلوار سی او دے تے بازو تے لگی بازو کٹیا گیا شہزادے نے تلوار دوجے ہاتھ وچ پھڑ لئی دوسرے ہاتھ میں تلوار پھڑی ہے نبی دا گستاخ واصل جہنم پہ کر دائے اوہ لوگوں بازو کٹیا گیا ہے تھوڑا جا بازو نال چڑیا ہے ماس تھوڑا جا باقی ہے نبی دا گستاخ واصل جہنم پہ ہوندا ہے او لٹ گیا بازو اگے اڑے رکاوٹ بنے میں صدقے جاواں نبی دی تربیت تو نبی دے غلاموں جناب معوذ نے اپنا بازو پیر تھلے رکھ کے جھٹکا ماریا اپنا بازو دور سٹ کے نبی دے گستاخ دے حملہ پہ کر دینے فرمایا او میرے بازو میں نبی دا گستاخ واصل جہنم کرا میرا اپنا بازو رکاوٹ بنے منو ایسے بازو دی لوڑی نہیں اللہ چھوٹے شہزادے نے اپنا بازو پیر تھلا جھٹکا ماریا جڑا تھوڑا جا ماس سی نا اتار کے پاں پرا سٹی میں نبی دا گستاخ مارا تے بازو میرا اپنی رکاوٹ بنے ایسی باں دی لوڑ ہی نہیں عبد الرحمان بن عوف نے پے کہ ننے شہزادے تلواراں بے سود ابو جہل بالکل قریب مر گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ابو جہل دے سینے تے بہ گئے نا حدیث بخاری دی ناپاک داڑھی انج پھڑ گئے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا سلیلا ویخ اللہ تنو نکے نکے بالا دا تذلیل کرا چھڑے ویخ رب نے تنو چھوٹے چھوٹے بچے دا تذلیل کر چھڑے ابو جہل رو لگ پہ اکھاں وچوں دے آنسو آ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رونا مرنا کیوں ہے موت تو ڈرنا پیا انہوں نے آکھا نہیں ہوئے عبداللہ ابن مسعود اس واسطے نہیں روندا ہے مرد میں چل رہی ہاں رونا اس واسطے میں کاش مینوں کسے چودھری مارا یا ہوندا کوئی مینوں وڈا بندہ ماردا کوئی لیڈر ماردا کوئی چودھری ماردا کوئی سپاہ سالار نکے نکے بالا کسان دے پتراں مینوں مار چھڑے مینوں اس گل تے شرمندگی ہے واصل جہنم ہویا نبی دو غلاموں اللہ نے اسلام نو فتح دتی فتح دے نگارے بجے حضور دے غلام اور حضور سجدہ شکر ادا پہ کر دینے 70 بندے قیدی ہو گئے 70 کافراں دے مارے گئے 14 میرے حضور دے غلام بھی شہید ہو گئے شہداء بدر دے اندر حضور دے صحابہ شہید ہوئے
اور حضور نے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا عمر عرض کی دیشیا کا فرمایا سارے کافر جڑے انہاں دے سردار نا اے 3 لاشیں سرداراں دے اے ڈھیر وچ اے خوہ چھڈو باقی سارے جگہ اکٹھے کرو. حضور کھڑے ہو جس لے حکم دی تمیل ہوئی خوہ دے وچ سارے کافر سٹے گئے. ابو جہل تے سارے وہ کافر اس خوہ وچ سٹ گئے نا. حضور خوہ دے کنارے تے کھڑے ہو گئے اور میرے نبی نے کافراں نوں مخاطب فرمایا اوے کافرو دیکھیا جے اللہ تانوں ذلیل کیتا ہے ویکھیا جے رب تانوں ذلیل کیتا ہے اج اللہ نے اسلام نو عزت دتی ہے اللہ تانوں ذلیل اور رسوا کیتا ہے. حضور ابو جہل تے اودی پارٹی نو خطاب پہ فرماندے نے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ اے سن دے نے پے جنہاں تسی خطاب پہ کردے ہو سن دے نے پے. میرے نبی نے فرمایا عمر مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے اے تواڈے تو چوکھا سن دے نے پے تے سمجھ دے وی نہیں پے بس اے بول نہیں سکدے. سنیو اتھے میں ایک اور بھی گل عرض کر دیاں کافر سندا ہے پکا ٹھکا مور لگا سرٹیفائیڈ کافر سندا ہے. اوے جے کافر سن سکدا ہے تے مومن کیوں نہیں سن سکدا تے جے مومن سن لے پھر داتا صاحب کیوں نہیں سن سکدے پھر خواجہ صاحب کیوں نہیں سن سکدے. او جے کافر سن سکدا ہے تے پھر مہر علی کیوں نہیں سن سکدے جے کافر سن سکدا ہے تے پھر سلطان باہو کیوں نہیں سن دے جے کافر سن سکدا ہے پھر شیر ربانی کیوں نہیں سن دے پھر پیر گیلانی کیوں نہیں سن دے پھر اعلی حضرت مجدد الفسانی کیوں نہیں سن دے. او جے کافر سن سکدا ہے پھر غوث ولی کتب ابدال کتب الاقطاب تے کتب اصحاب تے صحابی تے تابعی تبع تابعین نبی رسول پیغمبر بھی سن دے رہے. جے اے سارے سن دے پھر میرے نبی دی سماعت دا کی عالم ہوگا. اللہ جے کافر سنتے نے پھر میرے نبی دی سماعت عالم کی ہوئے گا تے اعلی حضرت ابو تے نہ جائیے. میرا بریلی دا بادشاہ فرماندے نے وہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدی ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدی سنیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بدر دی جنگ اج بھی پیغام دیندی پئی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فلکوں سے کتار اندر کتار اب بھی. نبی پاک دے غلاموں بس اپنے اندر تھوڑی جی غیرت ایمانی پیدا کرنی پینی. نبی دے غلاموں ایک بات میں عرض کرنا چاہنا نبی دے دین دے دشمن سیدھے فائر مارن تے سیدھا زخمی کرن نہتے میرے نبی پاک دے غلاموں صرف انہوں دا قصور ہے سی وہ یا رسول اللہ اندے سن صرف قصور ہے سی کہ حضور دے نا دا نعرہ مار دے سن پے تے انہاں مظلوماں تے نبی دا نا لین والے تے سیدھیاں گولیاں ریاستی دہشت گردی کر دے ہوئے برسائیاں گئیاں. لیکن ساڈی قوم دی بے حسی ویکھو اے جی لبیک والے نے تیرا نبی نہ کوئی تعلق نہیں تو نہیں مرنا میں نہیں مرنا حضور نو منہ اسا نہیں مکھانا کہ یا رسول اللہ جی لبیک والے تے سرخ رو ہوئی گئے نے جیڑے خدا دی ہاں بالکل کیٹاگوری دسنا چاہنا او تے سرخ رو ہوئی گیا ہے او تے اپنے نبی دے دین تے پہرا دیندیاں کامیاب ہوئی گیا ہے سرخ رو ہوئی گیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ساڈی او غیرت ایمانی کدھر گئی ساڈی او محبت کدھر گئی ہے. لیکن یاد رکھو کہ تاریخ ہمیشہ انہوں یاد رکھ دیئے جڑا ٹکران والا ہوندہ ہے جڑا وڑ کھٹ کے اندر وڑ جائے نا انہوں تاریخ ہمیشہ یاد تے رکھ دی. لیکن دیکھو تاریخ نے یزید نو بلایا تے نہیں نہ تاریخ نے یزید نو بلایا ہے نہ تاریخ نے حسین نو بلایا ہے. تاریخ اج بھی حسین نو بھی یاد کر دیئے یزید نو بھی یاد کر دیئے. فرق ہے وے او دے گل وچ پھلاں دے ہار نے اے دے گل وچ لعنتاں دے ہار نے. تاریخ تے دوواں نو یاد کر دیئے بس دعا کرو تاریخ ساڈی چنگی لکھی جائے تاریخ غیرت مند والی لکھی جائے. اللہ پاک حضور دا صدقہ مینوں تے تانوں غیرت ایمانی نو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تے جیڑی اگلی گل سن لو